المؤمنون، پہلی آیت اللہ فرماتا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامیاب کون ہے؟ ایمان والا۔ اے اللہ تیرا شکر ہم ایمان والے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے ایمان ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ یہ فرسٹ کنڈیشن کو ہم نے اچیو کر لی ہے وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی اور وداؤٹ اینی اس کو آپ کا اسٹرگل۔ اللہ نے مہربانی کیسی کی کہ ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، آنکھ کھولی تو ماں باپ مسلمان تھے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ہم میں سے کسی نے دعا تھوڑی کی تھی پیدا ہونے سے پہلے، یا اللہ جب بھی پیدا کیجیے مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا، بغیر مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا۔ کان نے پہلی آواز سنی تو اللہ اکبر سنی۔ تو قرآن کہتا ہے کامیاب کون ہے؟ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب آگے ایمان والے کیسے، یہ آگے قرآن بتائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا ایمان کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں the most precious thing which we have، ہمارے پاس جو کچھ چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ آپ جب تک ایمان کی ویلیو کو فیل نہیں کریں گے، آپ اس کی سیکیورٹی کی فیل نہیں کریں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم میں سے کسی کے پاس پرانی موٹر سائیکل ہو، جہاں چاہے کھڑی کر دیتا ہے، جب نہیں لیتا ہے تو ذرا دھیان رکھتا ہے، لاک بھی لگاتا ہے۔ گاڑی لے لے تو اور خیال شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ قیمتی گاڑی ہو تو رات کو اٹھ کے سنا ہے لوگ اپنی گاڑی دیکھ رہے تھے، باہر کھڑی ہے، یہ کھڑی ہے، بہت مہنگی ہے نا۔ نارمل موبائل ہے تو کسی بھی جیب میں رکھ دیا، مہنگا موبائل لیا تو بیان کے دوران بھی ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں، ہاں ابھی بھی ہے، خیر ہے، گیا نہیں ہے۔ کیوں؟ جتنا قیمتی چیز ہے اتنی اس کی فکر ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اٹس اوکے، پیسے تھوڑے ہوتے جیب میں رکھتے ہیں، زیادہ ہوتے بینک میں رکھتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں۔ لیکن اگر واقعی ہم نے یہ مانا ہے کہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے، I have one question for all of you۔ پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ کب ایمان کی حفاظت کی فکر کی ہے؟ کب سوچا یار سیکیور ہے کہ نہیں، کچھ چھین تو نہیں لے گا؟ کبھی جس طرح چیزوں کو چیک کرتے ہیں، یار موبائل ہے، پیسے ہیں، گاڑی ہے، بینک بیلنس بنوا رہے ہوتے ہیں لوگ، چیک کر لو سب ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کوئی ایسا ہم نے اپنی بیلنس شیٹ نکالی ایمان کی کہ یار ایمان بھی ٹھیک جا رہا ہے کہ نہیں، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، کچھ چھین تو نہیں رہا، چلا تو نہیں جائے گا؟ اب ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ کیا ایمان بھی چھن سکتا ہے؟ یہ تو نئی بات بتا رہے ہیں آپ۔ جی جناب، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی میں آپ کو پہلے ایک دعا سناتا ہوں۔ پہلے پیارے آقا کون ہیں؟ جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے نا۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا۔ ارے ان کے صدقے دین پھیلا ہے، ہم ایمان والے ان کی وجہ سے ہیں۔ مگر وہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ کے حبیب یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ دل پھر نہ جائے۔ یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ میری امت تو یہ دعا کرے نا۔ ہم نے کب دعا کی؟ اللہ ایمان سلامت رکھیو، ایمان کی حفاظت رہے، خدا را اس کی حفاظت کی فکر کرے۔ یہ شیطان جو ہے نا اتنا مردود ہے کہ اس کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ وہ ہمارا ایمان سنیچ کر لے، ایمان چھین لے، کیونکہ اس نے جہنم میں جانا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بھی ساتھ لے جائے، اور اس کے لیے اس نے بڑے پلان کیے ہوئے۔ پہلے یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں، احادیث کا بھی مضمون ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر، اور جب کنٹینیو کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ اور پھر علماء کہتے ہیں جو گناہوں والی کثرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان جو ہے وہ چھین لیا جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا یہ صرف نبی پاک کا انداز نہیں تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام